السلام علیکم۔ گوشت کو ہضم کرنے کے 9 آسان طریقے۔ ظاہر ہے ابھی تک ہر کسی کے گھر میں گوشت پڑا ہوا ہے، تو گوشت چھوٹا ہو یا بڑا اس کو ہضم کرنا تو ضروری ہوتا ہے۔ ویسے بھی گوشت کے کھانے کے دن ہیں۔ عید قربان پر ہر گھر میں دسترخوان گوشت کے کھانوں سے سجتا ہے۔ اگر آپ ہر روز گوشت سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو گوشت ہضم کرنے کے طریقے بھی معلوم ہونے چاہیے۔ ہمیں گوشت کھانے کے بعد کن چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے تاکہ آپ کی صحت برقرار رہے، تو یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ تو چلتے ہیں گوشت کو ہضم کرنے کے طریقے کی طرف۔ آپ کو بتاتے ہیں کچھ غذائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں کھانا کھانے کے بعد استعمال کرنی چاہیے تاکہ ہم کھانے کو ہضم کر کے بدہضمی سے بچ سکیں۔ ایسی کون سی غذائیں ہیں جو ہمیں مدد دیتی ہیں کھانا ہضم کرنے میں؟ وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، ورزش۔ جی ہاں، کھانا کھانے کے بعد اور پہلے جسمانی سرگرمی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسے نہ صرف ہماری مجموعی صحت اچھی رہتی ہے بلکہ ہمارے معدے کی صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ ہم ورزش کی مدد سے کھانا ہضم کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیں کھانا کھانے کے فوراً بعد لیٹنا نہیں چاہیے۔ ہمیں کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر پیدل واک لازمی کرنی چاہیے۔ نمبر 2، ادرک کا استعمال۔ یہ ہمارے کھانوں میں صدیوں سے استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ بدہضمی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے نظام انہضام کو بہتر کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ادرک کی چائے بہت مشہور ہے۔ ہمیں کھانا کھانے کے بعد ادرک کی چائے یا ادرک کے کچھ ٹکڑے چبانے چاہیے تاکہ ہم معدے کے مسائل حل کر سکیں۔ دہی کا استعمال۔ ہمارے ہاں اکثر کھانوں کے ساتھ دہی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دہی ہمارے نظام انہضام کے لیے بہت مفید ہے۔ دہی پرو بایوٹکس کا ذریعہ ہے۔ اس میں اچھے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو ہمارے عمل نظام انہضام کو اچھا بناتے ہیں۔ یہ کھانا ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے، اس لیے گوشت کے ساتھ دہی کا استعمال لازمی کریں تاکہ ہم معدے کے مسائل سے بچ سکیں۔ فائبر والی غذاؤں کا استعمال۔ پھلوں اور سبزیوں میں زیادہ مقدار میں فائبر موجود ہوتا ہے۔ یہ غذائیں مختلف طریقوں سے کھانا ہضم کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ گوشت کے ساتھ سلاد کا استعمال ہمیں قبض سے روکتا ہے۔ فائبر سے بھرپور غذائیں ہاضمے کو منظم کرتی ہیں اور یہ گیس کے مسائل کو بھی حل کرتی ہیں۔ ان غذاؤں میں زیادہ سبزیاں، پھل شامل ہیں۔ ہمیں کھانوں کے ساتھ سلاد کے استعمال کو بھی یقینی بنانا چاہیے۔ نمبر 5، بھرپور نیند۔ ماہرین کا کہنا ہے روزانہ 8 گھنٹے کی نیند انسان کو صحت مند توانا رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ نظام انہضام بھی بہتر ہوتا ہے۔ نیند کی کمی کی وجہ سے بہت سے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ ہمیں کھانا کھانے کے بعد 2 سے 3 گھنٹے بعد سونا چاہیے۔ نمبر 6، مسالے دار چیزوں سے پرہیز۔ بہت سی مسالے دار چیزوں کا استعمال بہت سے مسائل کا باعث بنتا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے معدے کے ساتھ ساتھ گلے کے مسائل کا بھی باعث بنتی ہیں، اس لیے مسالے دار چیزوں سے پرہیز کریں۔ نمبر 7، پپیتا کھائیں۔ یہ پھل بھی کھانا ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس میں ایسے قدرتی انزائم پائے جاتے ہیں جو کھانا ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے، اس لیے کھانا کھانے کے بعد اس کے چند ٹکڑے کھائیں تاکہ ہم بدہضمی سے بچ سکیں۔ یہ پھل ہمیں معدے کی جلن سے بھی بچاتا ہے۔ نمبر 8، سونف کا استعمال۔ اس میں فائبر اچھی مقدار میں موجود ہوتا ہے جو قبض کے مسائل سے روکتا ہے، اس لیے ہمیں گوشت کھانے کے بعد سونف کو چبانا چاہیے، یا ہمیں سونف کا قہوہ اور اس کو چائے میں شامل کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بھی نظام انہضام کو بہتر بناتی ہے، اور یہ تو آپ سب کو ہی پتہ ہے کہ یہ ہماری بینائی کے لیے بھی کافی جادوئی چیز ہے۔ وٹامن سی سے بھرپور غذائیں۔ وہ غذائیں جن میں وٹامن سی اچھی مقدار میں موجود ہوتا ہے ان کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم نظام انہضام کو بہتر کر سکیں۔ لیموں میں سڑک ایسڈ موجود ہوتا ہے جو تیزابیت کو ختم کرتا ہے۔
اس لیے گوشت کھانے سے قبل اس کا چھڑکاؤ کریں تاکہ آپ بدہضمی سے بچ سکیں۔ نمبر 10، پائن ایپل۔ پائن ایپل کے استعمال سے بھی نظام انہضام کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ گوشت کھانے کے بعد یہ احتیاط لازمی کریں۔ جی ہاں، گوشت کھانے کے بعد یہ احتیاط لازمی کیا کریں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جب ہم گوشت کا استعمال کریں تو مشروبات کا زیادہ استعمال کریں۔ سافٹ ڈرنک کا استعمال ہماری صحت کو نقصان دیتا ہے، اس لیے کیمیکلز کی بجائے قدرتی اشیاء کا استعمال کرنا چاہیے، مطلب کہ پھلوں کا جوس نکال کر پئیں، یا اسی طرح آپ لسی وغیرہ بنا کر پی سکتے ہیں کیونکہ گرمیوں کا موسم ہے۔ زیادہ مقدار میں گوشت کا استعمال نہ کریں کہ اسے ہضم کرنا مشکل ہو۔ کھانے کو تیزی سے مت کھائیں، آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں تاکہ ہضم ہونے میں آسانی ہو۔ جب ہم کھانا کھانے کے فوراً بعد لیٹتے ہیں یا کوئی بھی جسمانی سرگرمی نہیں کرتے تو اس سے صحت کے مسائل جنم لیتے ہیں۔